ہمت اتنی ہی پست ہے تو یہ دونوں چیزیں حاصل. اور اگر ہمت اس سے بلند ہے، اس لیے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتے، انہیں تو خدا کی طلب ہوتی ہے. توجہ ہے؟ ذرا ذوق بلند کیجئے، ذرا ذوق بلند کیجئے. ہمت، حوصلہ. حوصلہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ اردو والے حوصلہ کسے؟ لفظ کہاں سے آیا حوصلہ؟ عربی میں پرندوں کے جو پوٹے ہوتے ہیں نا، جس میں دانہ جمع ہوتا ہے، جب چگتے ہیں تو دانہ، اسے کہتے ہیں پوٹا. ہمارا ہوتا ہے میدا، ان کا ہوتا ہے پوٹا. پوٹے کو کہتے ہیں حوصلہ. وہاں سے لفظ آیا ہے حوصلہ بلند ہونا، حوصلہ بڑا ہونا. یعنی آپ کی سکت کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے، سمائی کتنی ہے. حوصلہ بلند رکھیے. کیا حوصلہ؟ جہنم سے بچنا اور جنت طلب کرنا. یہ تو غلاموں اور تاجروں کی عبادت ہے. جنت کے لالچ میں آپ عبادت کریں گے، جنت مل جائے گی، قصہ تمام. اور اگر آپ خالق جنت کی خاطر عبادت کریں گے تو ایک جنت کیا، جتنی جنتیں چاہیں گے تخلیق کرتے چلے جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. عقل مکمل ہوتی ہے اتباع حق سے، حق کی پیروی کیجیے. حوصلہ بلند رکھیے. ایک ایک چیز پر عمل کیجیے، عمل کی کوشش کیجیے. کم سے کم دل میں عزم ہو کہ عمل کریں، کہ جہاں تک ممکن ہو عمل کریں. جب عمل نہ ہو پائے تو استغفار کریں. استغفار نہ بھولیں، استغفار نہ بھولیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں اس پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے جبکہ دروازہ استغفار کا کھلا ہوا ہے. استغفار. یہاں ایک جملہ کہوں آپ سے، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. یہ خالص واعظانہ خشک تقریر جو لوگ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، ہم پیدا ہوئے نماز روزہ کرنے کے لیے. میں یہ سب نہیں کہتا. میں اتنی دیر سے کچھ کہا میں نے؟ میں یہ کہتا ہوں انسان پیدا ہوا ہے صرف عشق کرنے کے لیے. سچی بات ہے. کہیں آپ نے سنا ہے کہ بندر عشق کرتے ہیں، گدھے عشق کرتے ہیں، گھوڑے عشق کرتے ہیں، جانور عشق کرتے ہیں؟ انسان ہے جو عشق کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ شرف انسان ہے. شرف انسان. جس نے اب تک عشق کا تجربہ نہ کیا ہو آج کرے جا کے. عشق کیجیے، عشق کے لیے پیدا ہو، مگر یہ سوچ کے کیجیے گا کہ کس سے عشق کرنا ہمیں زیب دیتا ہے. پہلے اپنی عزت و اہمیت کو سمجھیے کہ آپ کیا ہیں. اپنے کو جس درجے پہ رکھیے گا اپنا معشوق اس سے بلند رکھیے گا. آپ پیدا ہوئے عشق کرنے کے لیے. یہ مثال کیوں دی میں نے، کیوں ایک دم سے رخ موڑ دیا؟ اس لیے کہ اب جس حقیقت کی طرف
توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ عشق محمد و آل محمد کا دم بھرتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں بھی عشق کی دعوت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے تم سے، مگر ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ مودت، میرے قرابت دار سے، میرے قرابت داروں سے مودت. اس موضوع پہ گفتگو اب میں تھک گیا ہوں، گفتگو تو ہو نہیں پائی. گفتگو جو ذہن میں آتی چلی گئی باتیں میں عرض کرتا چلا گیا، مگر 2-3 جملے عرض کرتا، مگر تسلسل گفتگو کا ذہن میں باقی رکھیے، تسلسل باقی رکھیے. اب وہ تسلسل یہ ہے کہ عقل مکمل ہوتی ہے اتباع حق سے، حق کی پیروی سے. پیروی عشق کی طلب ہے، عشق کا جوہر ہے پیروی. عشق میں 2 صفتیں ہیں، عشق حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے. توجہ رکھیے، عشق حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے. محکوم کس کا ہے؟ معشوق کا. حاکم کس پر ہے؟ اپنے نفس پر. عشق اپنے نفس کو محکوم بناتا ہے اور کس کا پابند بناتا ہے؟ مرضی و مشیت معشوق کا. چشم و ابرو پہ نگاہ ہوتی ہے، معشوق جو چاہتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہے نا؟ یعنی پیروی، یعنی پیروی. اگر حق سبحانہ و تعالی سے محبت ہے، عشق خدا ہے، عشق رسول ہے، عشق محمد و آل محمد ہے، عشق علی ہے، عشق حسین ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ پیروی نہ ہو. جو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہ یہی کہتے ہیں کہ تم عشق کے تقاضے تو پورے کرو. کہتے تو ہو کہ ہم عاشق ہیں، کہتے تو ہو کہ ہم عاشق ہیں، مگر عشق کی پہچان تو کہیں نظر نہیں آ رہی. اور اس عشق کے مسئلے کو ایک وجہ اور تھی جو میں نے چھیڑا ابھی، جو میں نے عرض کیا تھا کہ جنت کے لالچ میں اور جنت کی طلب میں مت عبادت کیا کی. یہ بہت پست ہے، پستی ہے ذوق کی. اب مجازی مثال دے دوں، تھوڑا سا ہنس لیجئے گا یا ہنسی کو ضبط کیجئے گا. فرض کیجئے کوئی صاحبزادے، کل بھی یہ لفظ آ گیا تھا زبان پہ، آج بھی لفظ آ گیا، کیا کوئی صاحبزادے لٹو ہو جائیں کسی پر. پہلے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، اب تو منبر کی متانت کے خلاف ہے، ہم لوگوں کی تہذیب کے خلاف. عاشق ہو گئے کسی، اب وہ روز آنا چلے جا رہے ہیں اس کے یہاں. سنو مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے ایک کار دلا دو. سنو مجھے تم سے بہت محبت ہے، سچا عشق ہے مجھے تم سے، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے ایک اچھا سا سوٹ دلا دو. سنو مجھے تم سے بہت عشق ہے، محبت ہے، تمہارے علاوہ میں دنیا میں کسی کو نہیں چاہتا ہوں، مجھے گھر دلا دو، مجھے جاب دلا دو. روزانہ ایک چیز مانگتے رہیں، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے سب یہی ہم خدا کے ساتھ کرتے ہیں. خدا کے ساتھ کیا دعاؤں کا جائزہ لیا کبھی؟ یا اللہ جاب، یا اللہ اولاد، یا اللہ گھر، یا اللہ مکان، یا اللہ عزت، یا اللہ آبرو، یا اللہ پیسہ، یا اللہ کار، یا اللہ دنیا. سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے. خدا سے ہر چیز مانگ رہے ہیں خدا کے علاوہ، جیسے معشوق سے ہر چیز طلب کر رہے ہیں، اور یہ کبھی نہیں کہا کہ تمہاری ضرورت ہے، کچھ نہیں چاہیے، نہ گھر، نہ مکان، نہ روپیہ، نہ پیسہ، ہمیں تو تجھ سے تعلق ہے، تیری ذات. عشق یہ ہے نا،
عشق یہ ہے کہ تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. خدا کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہیں کرتے، خدا کے علاوہ سب کچھ چاہیے. اگر عشق اس منزل پر آ جائے کہ پروردگار تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے جس منزل پر